खुदावन में आप सबको सलाम। मैं खुदा की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ जिसने फिर मुझे मौका बख्शा कि मैं आपके साथ मुलाकात करूँ। गर्मी की हिद्दत बहुत ज़्यादा है और मैं दुआ गो हूँ कि मेरे तमाम बहन भाई बच्चे बुज़ुर्ग जो हैं वो इस गर्मी की हिद्दत से महफूज रहें और खुदा उनका शुक्र करते रहें। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है खुदा का आराम। आराम के लफ्ज़ से हम सब वाकिफ़ हैं कि आराम है क्या। बहुत ज़्यादा दुख, तकलीफ़, फ़िक्रें, आजमाइशें, थका देने वाले काम, उसके बाद हमें आराम की ज़रूरत होती है और हम आराम की तलाश करते हैं। बाइबल में भी आराम का हम देखते हैं कि पैदाइश से ही हम देखते हैं खुदा ने जब 6 दिन आसमान, ज़मीन और तमाम चीज़ें बनाई, इंसान को पैदा किया और 7वें दिन सब्बत को करार दिया, यानी कि आराम का दिन का खुदा ने आराम किया। इसी तरह इंसान भी आराम का तलबगार है और उसकी तलाश में रहता है। दुनिया का आराम जो है वो आर्जी होता है, वो ख़त्म हो जाता है, वो बल्कि आराम होता ही नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं इब्रानियों उसका 3 बाब 7, 8 और 11 आयत। इब्रानियों की किताब ऐसी है कि अगर आप इब्रानियों की किताब को पढ़ लेते हैं तो आप पूरी बाइबल का निचोड़ को पढ़ लेते हैं। इसके राइटर का नहीं मालूम, लेकिन हमें ये पता है कि ये पाक रूह की हिदायत से लिखी गई है। इसकी हम चैप्टर 3 की 7, 8, 11 वर्स पढ़ते हैं। बस जिस तरह के रूल कुदस फरमाता है कि अगर आज तुम उसकी आवाज़ सुनो, अपने दिलों को सख्त ना करो, जिस तरह गुस्सा दिलाने के वक्त आजमाइश के दिन जंगल में किया था। चुनांचे मैंने अपने गज़ब में कसम खाई कि ये मेरे आराम में दाखिल ना होने पाएंगे। इब्रानियों में वो कह रहे हैं कि अगर तुम मेरी आवाज़ सुनो और अपने दिलों को सख्त ना करो। आज हम खुदा की आवाज़ क्या है? खुदा का कलाम। उससे मुंह मोड़ लेते हैं, उसे फॉलो नहीं करते, खुदा के अहकाम को फॉलो नहीं करते और अपने दिलों को सख्त कर लेते हैं। हम बॉदर नहीं करते कि खुदा क्या कहता है। और फिर क्या है कि खुदा गज़बनाक होता है, खुदा तंग हो जाता है। हम देखते हैं कि जब कौम बनी इसराइल को खुदा ने मिस्र से आज़ाद किया और बड़े बड़े मौजज़े करके उनको एक आनी हाथ से खुदा वहाँ से निकाल कर लाया, और क्या हुआ कि कौम बनी इसराइल ने फिर शिकवे किए, फिर खुदा को इल्ज़ाम दिए और खुदा के तमाम मौजज़ात को, बड़े कामों को भूल गए जो हम करते हैं। खुदा गज़बनाक हुआ और खुदा ने कहा कि ये नस्ल उस वादा की सरज़मीन पे नहीं जाएगी। ये जिस्मानी तौर पे भी हम देखते हैं और रूहानी तौर पे भी हम वादा की सरज़मीन को खो देते हैं। वादा की सरज़मीन खुदा की हजूरी है, वादा की सरज़मीन हेवन है, वादा की सरज़मीन इस दुनिया से बिलोंग नहीं करती। क्योंकि खुद जो ये पूरा मिस्र से एक कौम को निकालना, उनका 40 साल बियाबान में सफ़र और उसके बाद प्रॉमिस लैंड में एंटर होना या ना होना, ये एक मसीही की ज़िंदगी है, एक सफ़र है, एक ट्रैवल है जो हर एक की ज़िंदगी में आता है। हम सब की ज़िंदगी में इजिप्ट हैं, तकालीफ़ हैं, हम सब की ज़िंदगी में खुदा इंटरवीन करता है और हमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मौजज़ात से निकालता है। उनसे हम एक्नॉलेज करें या ना करें, ये हमारी अपनी मर्ज़ी पे बेस करता है। और हमारे जो 11 दिन का सफ़र, उसको फिर खुदा 40 साल बढ़ा देता है। हमारी तकलीफ़ों को खुदा बढ़ा देता है, इसलिए कि हम खुदा को एक्नॉलेज नहीं करते और हम प्रॉमिस लैंड में एंटर नहीं होते, यानी कि हम खुदा के आराम में दाखिल नहीं होते। खुदा ने क्या कहा था? वहाँ दूध और शहद बहता है, वो खूबसूरत जगह है, पुरसकून होगी, वहाँ पे तुम अपनी मर्ज़ी से जियोगे। लेकिन उस नस्ल ने उसको खो दिया। स्पिरिचुअल रैम में हम देखें तो यही है कि जब हम खुदा के से मुंह मोड़ लेते हैं, अपने दिलों को सख्त कर लेते हैं, बॉदर नहीं करते खुदा को, तो हम प्रॉमिस लैंड को, आराम को खो देते हैं, जिस तरह कि हमने इसमें देखा। इसके बाद हम इब्रानियों 4 बाब उसके 10 से 13 आयत में देखते हैं, क्योंकि जो उसके आराम में दाखिल हुआ उसने भी खुदा की तरह अपने कामों को पूरा करके आराम किया। खुदा ने 6 दिन तख्लीक का काम किया और 7वें दिन आराम किया। अब हम भी अगर खुदा के कामों को पूरा करते हैं तो उसके आराम में दाखिल होते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि कौन से काम खुदा के हैं? हमें कैसे पता चले कि क्या काम खुदा का है? खुदा यीशु ने क्या कहा कि मैं जो बाप को करते देखता हूँ और जो बाप को कहते सुनता हूँ, मैं वही करता हूँ।
اب اگر مجھے اور آپ کو باپ کو سننا ہے تو پھر ہمیں کلام پڑھنا ہے۔ میری ہر ویڈیو میں آپ اس بات کو بار بار سنیں گے کہ کلام کی طرف رجوع کریں، کلام پڑھیں، کیونکہ خدا کیا کہتا ہے، خدا کیا چاہتا ہے، خدا کا دل اور برین جو ہے، پلانز جو ہیں، وہ ہمیں کلام سے ملتے ہیں۔ پھر ہی ہم خدا کو اوبے کریں گے اگر ہم اس کو سنیں گے۔ اگر ہم اس سے منہ موڑ لیں گے، کلام کو نہیں پڑھیں گے اور ڈھونڈتے پھریں گے کہ خدا کیا چاہتا ہے، خدا کیا کہہ رہا ہے، مجھے نہیں پتہ چل رہا، تو ہم اس کے نہ صرف قصوروار ٹھہریں گے بلکہ وہ غضبناک ہوگا۔ نہ صرف کہ ہم بیابانی زندگی گزارتے رہیں گے بلکہ ہم پرومس لینڈ کو، اس کے آرام کو کھو دیں گے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ پس آؤ ہم اس کے آرام میں داخل ہونے کی کوشش کریں تاکہ ان کی طرح نافرمانی کر کے کوئی شخص گر نہ پڑے۔ ان کی طرح مطلب یہاں پہ وہ اگزامپل شیئر کی گئی ہے قوم بنی اسرائیل کی جب وہ ایجپٹ سے نکلے۔ میرا خیال ہے کہ ہم سب کو خروج میں وہ کہانی پڑھنی چاہیے، وہ واقعہ، وہ ایک ریئل واقعہ، وہ ایک سمبولک، ایک مسیحی کی زندگی ہے، اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے کہ ہم خدا کے بڑے وعدوں کو، اس کے کاموں کو کس طرح سے آج بھی اپنی زندگی سے اگنور کر دیتے ہیں۔ آج بھی خدا ہم سب کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ یہ آج جو میں اور آپ بات کر رہے ہیں، یہ خدا کی دین ہے۔ یہ ڈیولپمنٹ، یہ تمام میڈیا، یہ تمام مینز جو ہیں، یہ خدا کی دین ہے۔ یہ زندگی، یہ سانسیں، یہ صحت یابی، یہ سب اس کی دین ہے۔ آج ہم آزادی کے ساتھ کلام کو شیئر کر رہے ہیں۔ ہمیں ہر بات میں خدا کو اکنالج کرنا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس نے ہماری زندگی میں کیا کیا، اچھا ہوتا کہ ایسا نہ ہوتا، ویسا ہوتا۔ میرے پیارو، یہ خدا میں آپ اس کلام کی طرف جب رجوع کریں گے تو وہ آپ سے کلام کرے گا، وہ آپ سے بات کرے گا۔ یہ میں آپ کو اپنی زندگی کی ایکسپیرینس بتا رہی ہوں۔ ہمارا بیابان زندگی ضرور ہے، لیکن اس کا دورانیہ ہم اپنی مرضی سے بڑھا لیتے ہیں، کیونکہ ہم خدا کو غضبناک نہ کریں نافرمانی کر کے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور وہ جان، روح اور بند اور گودے گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں سمجھتا ہے۔ اگر ہم کلام کو پڑھیں گے تو وہ میرے مطابق، جو میرے دل دماغ ہے اس کے مطابق میرے سے بات کرے گا، میرے سینیریوں کے، میرے حالات، میرے سرکمسٹانسز کے مطابق وہ میرے ساتھ کلام کرے گا اور مجھے گائیڈ کرے گا۔ پاک روح ہمارے خود مدد کرتا ہے۔ آج ہم اپنے دل کو سخت نہ کریں بلکہ اس کے آرام کے طلبگار ہوں تاکہ ہم اس کے آرام میں داخل ہوں۔ اس کے آرام میں داخل ہونا ایک ایسی مبارک حالی ہے کہ ہم اس کی حضوری میں چلے جاتے ہیں۔ زبور 91 میں زبور نویس کہتا ہے، جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا، یعنی کہ حق تعالیٰ کے پردہ میں۔ ہم نے ہیکل کو بھی دیکھا کہ وہ بھی ایک سمبولک دعا گو زندگی ہے کہ جب ہم پاک ترین مقام میں ہوتے ہیں، پردہ میں ہوتے ہیں، پوشیدگی میں ہوتے ہیں، تو وہاں خدا کی حضوری ہوتی ہے، وہاں خدا بات کرتا ہے۔ جب ہم پوشیدگی میں خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو خدا ہم سے بات کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم صرف چرچ چلے جاتے ہیں، ہم صرف اجتماعی دعا کرتے ہیں اور ہم چلے جاتے ہیں اور اپنا ذاتی وقت خدا کو نہیں دیتے تو ہم اس کو سن نہیں سکتے۔ ایک بیٹا ہمیشہ باہر لوگ کے اجتماع میں اپنے باپ کو مل لے اور اپنے باپ کو اکیلا ٹائم نہ دے، ماں باپ کو اکیلا ٹائم نہ دے، تو اس کی محبت، اس کا ریلیشن کبھی نہیں بنے گا اور وہ باپ سے کبھی آواز نہیں سن سکے گا۔ ہر ریلیشن کو جس طرح دنیا میں وقت چاہیے ہوتا ہے تب ہی ڈیولپ ہوتا ہے، اسی طرح خدا باپ کے ساتھ بھی ہمیں پوشیدگی میں وقت گزارنا ہے تاکہ ہم اس کی آواز کو سن سکیں۔ صرف اپنی دعا میں ایک اپنی ضرورت کی لسٹ نہیں پیش کریں بلکہ خاموشی میں شکر گزاری کے بعد اس کے ساتھ خاموشی میں بیٹھیں تاکہ ہم اس کی آواز کو سن سکیں اور اس کے آرام میں داخل ہو سکیں۔ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے، سیکرٹ پلیسز پہ رہتا ہے، جب ہم اس کے ساتھ پوشیدگی میں رہتے ہیں، پوشیدگی میں جاتے ہیں، اسے وقت دیتے ہیں، تو ہم اس کے سایہ میں، اس کی حضوری میں رہتے ہیں، اور وہ آرام ایسا ہے جو کہ بیان کے باہر ہے، لفظ نہیں ہے اس کو بیان کرنے کے، اس کو آپ ایکسپیرینس کریں۔ یہ وہ پرومس لینڈ ہے جب ہم
مصر سے نکلتے ہیں، اپنی دکھوں تکلیفوں سے نکلتے ہیں، ہم بیابان کی زندگی سے نکلتے ہیں تو ہم آرام میں داخل ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں اس کی طلب ہی نہیں، اگر ہم نے اپنے دل سخت کر لیے ہیں، تو پھر خدا نے جیسے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ میں اس نسل کو پرومس لینڈ میں انٹر نہیں ہونے دوں گا۔ آج ہم مسیحوں میں سے کتنوں کو اس کے آرام میں داخل ہونے کی خواہش ہے، کتنے ہم میں سے منتظر ہیں کہ مسیح یسوع جب ہمیں لینے آئے تو ہم اس کے ساتھ بادلوں پہ جائیں۔ کتنوں کے لیے یہ صرف فینٹیسیز ہیں، یہ ٹیلز ہیں، یہ کہانیاں ہیں، اور کتنوں کے لیے یہ حقیقت ہے۔ جن کے لیے حقیقت ہے، یہ انہی کے لیے کلام ہے۔ جو خدا کی حضوری اور معموری اور قربت چاہتا ہے، یہ کلام ان کے لیے ہے۔ میں جانتی ہوں یہ جتنے میرے پیارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ اسی لیے دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ کلام کو جاننا چاہتے ہیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ اے میرے آسمانی باپ، میں تیرے شکر ادا کرتی ہوں، تیری تعریف کرتی ہوں، تیری تمجید کرتی ہوں کیونکہ تو اسی لائق ہے۔ میں اس وقت کے لیے تیرے شکر گزار ہوں۔ میرے جتنے پیارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے تیرے پاک روح کی معموری مانگ لیتی ہوں، تیرے کلام کی بھوک اور پیاس مانگ لیتی ہوں، کیونکہ جب ہم تیرے کلام سے سرشار ہوتے ہیں تو ہمارے اندر سے تو چشمے بہاتا ہے، آب حیات کا چشمہ بہاتا ہے۔ اے آسمانی باپ، ہمیں اپنا چینل بنا، میک می اے چینل آف یور پیس، تاکہ ہم دوسروں میں تیری محبت، تیرا آرام، تیرا پیس جو ہے فلو کرنے والے ہوں، شو کرنے والے ہوں۔ آج میں تیری کلیسیا کے لیے، تیرے بدن کے لیے، تیرے آرام کو طلب کر لیتی ہوں، لیکن اس سے پہلے ہمیں جس فرما برداری کی ضرورت ہے، ہمیں اس فرما برداری کے لیے بڑی حکمت دانائی، رہنمائی، کنسسٹنسی، آنیسٹی، کلام کی بھوک اور پیاس عطا کر۔ یہ سب تیرے پاک نام میں مانگ لیتی ہوں، آمین۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ میں خدا کی شکر گزار ہوں کہ آپ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، اور میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ یہ کلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچے، ان لوگوں تک پہنچے جو اس کے طلبگار ہیں، تاکہ مسیح یسوع کی آمد جلد ہو۔ ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمیں اپنے ساتھ لے کر جائے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ پھر نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے۔ خدا